السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قضائے عمری کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کے احکام کیا ہیں، اس میں حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے، جو نمازیں ہماری قضا ہوتی ہیں تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، حدیث میں قضا کا لفظ نہیں ہے، فوت کا ہے، نماز فوت ہو گئی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کے گھر کو اللہ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز وسطیٰ فوت کرا دی۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو تیر کیونکہ چل رہے تھے، اس وجہ سے عصر کی نماز جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو گئی۔ پھر انہوں نے وہ نماز مغرب کے وقت جا کر کے پڑھی۔ تو اگر کسی مجبوری میں آپ کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں جیسے آپ کو کوئی کام پڑ گیا ہے یا آپ کسی بھی طرح سے آپ ظہر کے بعد سے کوئی نماز نہیں پڑھ پائی عشاء کے وقت تک، تو اب یہ نماز جمع والا تو معاملہ ہے نہیں، یہ تو نماز فوت ہو گئی، آپ کو نہیں مل پائی نماز۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ ان نمازوں کی توبہ کریں، یعنی کہ ظہر عصر جو آپ کی چھٹی ہے یا مغرب، اس کی توبہ کریں۔ پھر اس کے بعد عشاء کے وقت میں اگر آپ نماز پڑھ لیں تو سب سے پہلے ظہر کی 4 فرض پڑھیں، پھر عصر کی 4 فرض پڑھیں، پھر مغرب کی 3 فرض پڑھیں، پھر عشاء کی 4 فرض پڑھیں۔ یہ آسانی آپ کو دی گئی ہے۔ توبہ پہلے کریں جو نمازیں آپ سے فوت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے ان رکعتوں کو ادا کریں، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نمازوں کی رکعتیں جو ہیں وہ 17 ہیں، یہ دن رات کی رکعتیں ہیں فرض نمازوں میں، تو یہ آپ کو اس طرح سے ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض وقت ظہر پیچھے امام، یہ ہمیں سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جبکہ ایسے آپ کو نماز میں نہیں کہنا ہوتا ہے۔ آپ نیت ہمیشہ دل کی ہوتی ہے۔ اب آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے تو 4 رکعت فرض من میں سوچا ظہر کی، اسی طرح مغرب کی پڑھنی 3 رکعت فرض ظہر مغرب کی، من میں دل میں سوچیے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز۔ اچھا، اس کا ایک اور جو ثبوت ہے کہ قضائے عمری کا جو معاملہ ہے کہ اس طرح کی کہ آپ زندگی بھر کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو آپ پڑھیں، ایسا کسی حدیث میں ہے نہیں۔ اس کی توبہ ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی 10 سال سے، اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی 25 یا 30 یا 10-12 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اور یہ دھیان رکھیں اللہ سے توبہ کریں اس کے لیے، کیونکہ ایک حدیث میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ کی جو عورتوں کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں اس میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں 7 دن، کسی کی 10 دن، کسی کے 3 دن، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے قضا ہو جائیں، یہ 7 دن مخصوص ایام جو ہوتے ہیں 10 دن 3 دن، اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ روزے رکھنے ہیں سال میں پورے ہونے، لیکن نمازوں کو ہم سے نہیں کہا گیا، نمازوں کی ہم کو پڑھنے کو نہیں کیا گیا جو آپ کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا ہوتا تو کہتے کہ جو نمازیں 7 دن میں 10 دن میں قضا ہو گئی ہیں وہ بھی پڑھیے، نہیں آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے فرض روزوں کا آپ کو حکم دیا کہ وہ روزے آپ کو سال میں پورے کرنے ہیں، یہ دھیان رکھیں آپ لوگ۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ تو قضائے عمری جو ہے اس کا کسی حدیث سے وہ نہیں ہے، آپ کسی حدیث میں یہ بیان نہیں ہوا۔ ہاں، یہ جو دن کی اگر اب آپ نے فجر کی بھی نہیں پڑھی،
ظہر کی بھی نہیں پڑھی، عصر کی بھی نہیں پڑھی، مغرب کی بھی نہیں پڑھی، عشاء میں کہیں جا کے آپ کو بھول گئے یا وقت ملا جا کے عشاء میں، تو آپ پہلے فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، یہ عشاء کے ٹائم پڑھیں. پہلے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے یہ رکھتے جو ہے تو جتنی دن کی اگر نماز آپ کو یاد ہے تو آپ جو ہے پہلے توبہ کریں جو آپ سے فوت ہوئی نمازیں، اس کے بعد اتنی رکھتے پڑھیں. سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض کے بعد آپ اگر چاہیں تو سنتیں بھی جو 17 ہیں وہ بھی پڑھیں. 12 تو سنت موقدہ ہیں جس کو پڑھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک محل ملے گا. اگر 12 یہ ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے، ظہر میں 4 پہلے 4 بعد، فرض کے بعد تو 4 4 8 2 10، اور مغرب کے نماز کے بعد 2 تو 12. یہ جو 12 رکھتے ہیں ان کو تو سنت موقدہ کہا گیا، تاخیر کی ہوئی نماز. اس کو آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو ان رکعتوں کو پڑھے گا، ان سنتوں کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے. ہم کو ضرور پڑھنا چاہیے اس طرح کی یہ سنت موقدہ. اس کو ویسے تو جو حدیث ہے کہ اگر جس میں آپ کی پوچھ تاچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، وہ صرف فرض رکعتیں ہیں. جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ اس صحابی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کو جنت میں جانے کا سیدھا راستہ بتا دیں، آسان سا طریقہ بتا دیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس صحابی کو جواب دیا کہ ایک تو شرک نہ کرنا، دوسرا فرض نمازوں کو قائم رکھنا، تیسرا فرض روزے رکھنا، فرض زکوٰۃ دینا. تو اس صحابی نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم نہ اس میں نہیں کچھ کریں گے، نہ اس میں بڑھوتری نہ کمی. تو جب وہ چلا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دیکھنا جنتی شخص کو تو اس شخص کو دیکھے. تو یعنی کہ فرض رکھتے جو ہے آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی تو اس کو اس طرح سے پورا کر لیں. اس کے بعد ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر آپ وتر کی نماز چھوٹ جائے آپ تو فجر کے بعد پڑھ لیں، فجر کے وقت میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سنتیں اور نفلیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں تک ہے کہ ایک دن پورے نمازیں آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ اگلے دن بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پہلے توبہ کریں ان کے، اس کے بعد وہ رکھتے پوری کر لیں. لیکن جو سالوں کا معاملہ ہے 10 سال 5 سال، اس کے لیے تو صرف اللہ سے توبہ کریں اور اس کے بعد کوشش کریں دن کی رکھتے ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ کی چھوٹ گئی ہیں فرض رکھتے ہیں تو اس کو بھی پڑھیں. سنتیں جو چھوٹ گئی ہیں وہ بھی پڑھیں، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں کسی کے ہاتھ جانے سے، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں نا سنتیں، آپ 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی تو انہوں نے عصر کی نماز کے بعد یا فرض رکعتوں کے بعد بھی وہ 2 رکعتیں پڑھیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. جو ہماری نمازیں قضا ہو گئیں ان کی توبہ کریں، اور روز کا جو معاملہ آئے گا چھوٹی ہے تو اس کو آپ اسی دن کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی جمع کرنے کا مسئلہ میں اللہ کی مدد سے بتا ہی چکا ہوں. اللہ تعالی ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.